آپ حضرات قریب تشریف ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به فی روایت اخری اجزا به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے جس کا تصور نہیں کیا جاتا. وہ تو ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت کی نماز کا 70 وقت ملے گا. یہ کثرت کے لیے کتنا گنا ملے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے. ایک ہندوستان کے بڑے عالم دین حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. 10 سال ہوا کہ ان کا انتقال ہوا. تو ان کی تقریر میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے اور ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے. کھانے میں برکت ہو جاتی ہے, ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. تو برکت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک روٹی ہے تو وہ 2 روٹی بن جاتی ہے؟ بولے نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک روٹی کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ 4 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے, 10 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. روٹی ایک ہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر وہ ڈالی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے. محترم بزرگوں دوستو, یہ رمضان کے مہینے کو قرآن سے ایک خاص نسبت حاصل ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. ہمیں چاہیے کہ بکثرت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. جی, حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن قیامت کے دن جو 10 آدمی جہنم میں جا چکا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے 10 آدمی کی سفارش کرنے کے لیے کہ اس کو جہنم سے نکال کے تم جنت میں لے جاؤ. کتنا اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا. اسی کے مقابلے میں ایک بادشاہ ہے, پوری دنیا کی بادشاہت کر کے وہ مرا ہے. ایک آدمی کی سفارش کا اس کو حق نہیں ملے گا. اگر اپنے آپ کو بچا لیں یہ بڑی بات. تو قرآن کا کیا مقام ہے بزرگوں اور دوستوں؟ تو قرآن کی تلاوت کیجیے, اور بندہ جب قرآن سے تلاوت کرتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اس کی گفتگو ہوتی ہے, ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے. آپ آئیے سورۃ فاتحہ کو دیکھیے کہ بندہ جب تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ سب کچھ جب اللہ ہی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, پالنہار بھی ہے, تو حق یہ ہے ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ایاک نعبد, اگر نعبدو کا بھی ہو سکتا تھا لیکن ایاک جو پہلے لایا گیا اس کے اندر تحصیل ہے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کی عبادت کریں گے, آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہر میدان میں نماز ہو, روزہ ہو, دیگر عبادات ہو, معاملات ہو, جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندہ سے پوچھتا ہے بندہ تمہیں کیا مدد چاہیے, بولو کیا مدد چاہیے. تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا راستہ دکھائیے, صحیح راستے پر چلائیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارے بھائی کون سا سیدھا راستہ؟ پھر بندہ بولتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھا راستہ چاہیے جس پر آپ انعام دیتے ہیں, جس پر آپ کے انعام کا وعدہ ہے. غیر
نہیں چاہیے جس کے اوپر غضب نازل ہوا اور گمراہوں کا راستہ، یہ نہیں چاہیے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کر رکھ لیجیے، اپنے سامنے پڑھیے، ہر آیت کے اندر، ہر لفظ کے اندر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، بلا واسطہ گفتگو ہے۔ بزرگوں دوستوں، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر 70 کتنا ثواب ملے گا، اس کا کوئی امتحان نہیں، لا حد ولا غایت۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 70 گنا نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا۔ اور اس تلاوت کی برکت سے، یہ روزے کی برکت سے، یہ تراویح کی برکت سے، یہ نوافل کی برکت سے آپ کی آخرت بن جائے گی، سدھر جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں نصیب ہوا ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر جنت کا مان لینا چاہیے، جنت کے ہم مستحق ہو جائے۔ ہمارے گناہ ہیں، اللہ سے گناہوں کا معافی مانگنا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیے، جو چیز مانگیے گا ہر چیز ملے گا آپ کو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ اللہ سے جو چیز مانگیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے گا، آپ کو دے دیں گے۔ اگر کسی کو قرض ہے، قرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور دیگر مشکلات ہے اس کو مانگے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہم نے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، بندے کو اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، کوئی نہیں دے گا، لیکن روزے کے بارے میں خاص کر کے کہا گیا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، روزے کے اندر کوئی ریا نہیں ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اگر ریا ہے تو وہ بندہ روزہ رکھ لیا اور تنہائی لیا کے پانی پی لے گا، تنہائی لیا کے کھانا کھا لے گا، لیکن ایسا نہیں کرتا ہے روزہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کو حکم کو مانتے ہوئے، قرآن کا حکم کو مانتے ہوئے وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو آپ جس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ قرآن کی تلاوت کریں اور دیگر فرائض کو ادا کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ ہماری تخلیق کی غرض و غایت صرف عبادت ہے، عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہمارا عبادت کے علاوہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اب یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، فرائض کے وقت پہ فرائض کو ادا کرنا، نماز کو ادا کرنا یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، کاروبار تجارت کرنا عبادت ہے، نوکری کرنا عبادت ہے، راستہ گزرنا عبادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا عبادت ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانا عبادت ہے، مومن کا سونا عبادت ہے، غرض کے مومن کا ہر کام عبادت ہے اگر شریعت کے مطابق ہو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، بارہا ان سے میری ملاقات، میں کراچی بھی کئی دفعہ گیا ہوں، ان سے ملاقات کیا ہوں، لیکن 2-4 سال پہلے ان کی تقریر ہوئی دبئی میں، پاکستانی اکیڈمی کے اندر ان کی تقریر ہوئی جس میں کافی علماء موجود تھے۔ تو مولانا کو بہت دنیا کا سفر بھی کیا ہے، وہاں کے حالات بھی سنائے۔ انہوں نے بتایا بھائیوں، ہدایہ اولین آخرین یہ اسلامی قانون کی کتاب ہے، ہر مولوی عالم قاضی مفتی بغیر اس کتاب کو پڑھے ہوئے مفتی قاضی نہیں بن سکتا، اور دنیا کے سارے لوگ غیر مسلم بھی ہدایات کا ترجمہ دیکھ کر اپنی حکومتیں چلاتے ہیں۔ یہ ہدایہ کتاب جو ہے اسلامی قانون کی کتاب ہے کہ ملک کو کیسے چلایا جائے گا، اس کا انگریزی میں جو ترجمہ ہے اس کو دیکھ کر غیر مسلم اپنی حکومتوں کو چلا رہے ہیں اس ہدایہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہدایت 4 جلد میں اسلامی قانون کی کتاب ہے، ایک جلد میں حقوق اللہ کا بیان ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، ایک جلد، 3 جلد میں حقوق العباد کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 75% ہماری عبادت نماز روزہ زکوٰۃ حج، اور 25% ہماری عبادت
نماز روزہ زکات حج، اور 75% ہماری جو عبادت ہے وہ معاملات کے اندر ہے۔ اس معاملات کو ہم عبادت سمجھیں۔ اگر ہم کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، صحیح طریقے سے امانت داری دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ میرا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں اور امانت داری دیانتداری کے ساتھ ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں تو میرا ملازمت کرنا بھی وہ عبادت ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق راستے سے گزر رہے ہیں تو میرا گزرنا بھی عبادت ہے۔ غرض کے مومن کا ہر کام عبادت ہے اگر شریعت کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، قرآن کے قانون کے مطابق ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن و انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ محترم بزرگو دوستو، آپ کو کیونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تو یہی مختصر کرنا ہے کہ یہ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت حاصل ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہم اخلاص کے ساتھ اس کو مانگیں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی، خطاؤں کی، تمام چیز کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ سے رزق کی کشادگی مانگیں، اللہ رزق دیں گے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس سرزمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اور رزق دیں گے، چاہے وہ آدمی اللہ کی عبادت کرے کہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، کافر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے، یعنی رزق کا وعدہ لے لیا ہے، ہر ایک کو رزق دے گا۔ محترم بزرگو دوستو، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، قبر کی فکر کرنی ہے کہ وہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ قبر میں کوئی کسی کا نہیں، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ محترم بزرگو دوستو، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا آنکھوں سے کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیا، نہ باپ بیٹے کا ساتھ دیا، نہ بیوی شوہر کا ساتھ دیا، نہ بیوی اپنے بچے کا ساتھ دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 21 اگست 1987، یہ مجھے تاریخ یاد ہے کہ ہم 14 اگست کو کراچی میں تھے اور 16 اگست کو وہاں سے ہم چلے تھے اور 17 اگست کو ہم لاہور پار کر کے مراد آباد پہنچے تھے۔ تو اس وقت مجھے اخبار میں معلوم ہوا کہ جنرل ضیاء الحق شہید یہ جہاز کے کریش میں شہید ہو گئے، جبکہ 14 اگست کو ٹیلی ویژن پر ان کا ہم نے خطاب سنا اور 17 کو ہم کو وہاں یہ معلوم ہوا، 18 کو ہم بہار پہنچتے ہیں، 19 اور 20 کو وہاں گھر پر آتے ہیں اور 21 کے صبح میں بہت زبردست زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، مکانات گرتے ہیں، کئی مدرسے کی چھتیں گرا۔ وہ دوستو ادھر سرنگا گیا، حمیدیہ، دربھنگا سٹی کے اندر یہ نیپال سے زلزلہ شروع ہوا اور آسام گوہاٹی یہاں تک آپ کو انڈونیشیا ملیشیا تک زلزلہ آیا، بہت بھیانک زلزلہ تھا۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مکانات جو گر رہے تھے اور لوگ گھروں سے جو باہر بھاگ رہے تھے تو 4 جوان لڑکا گھر سے باہر بھاگا اور بوڑھا باپ کو گھر کے اندر چھوڑ دیا۔ باپ چلا رہا ہے مجھے پکڑ کے لے چلو لے چلو، کوئی بھی اس کو نہیں لے کے گیا، سب اپنا اپنا جان لے کے بھاگا۔ ماں جو ہے بچے کو چھوڑ کر باہر بھاگ جاتی ہے اور باہر سے دیکھا وہ چلا رہی ہے، ہائے ہمارے بچہ، ہائے ہمارے بچہ، لیکن بچہ کو لینے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہلکا سا جھٹکا بھی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیا، سب اپنا اپنا جان لے کر بھاگا۔ محترم بزرگو دوستو، تو قیامت کے دن بھی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ اصل میری آخرت کی تیاری ہے، دین کی تیاری ہے، ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے کہ میرا آخرت کیسے بنے گا۔ بہت بیوقوف وہ آدمی ہے جو اس دنیا کے اندر دولت بے ایمانی کر کے جھوٹ بول کے غلط طریقے سے جمع کرتا ہے اور چھوڑ کے مر جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ حساب و کتاب کو قبر کے اندر وہ دے گا، پٹائی وہ کھائے گا اور مال کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا۔ محترم دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہم کریں۔ ہم آخرت کو ہر معاملے میں آخرت کو سامنے رکھیں،
نوکری کرتے ہیں آخرت ہمارے سامنے ہو، کاروبار تجارت کرتے ہیں آخرت ہمارے سامنے ہو، یہ گویا کہ سامنے کو ہم رکھیں تو سارا کام میرا عبادت ہوگا، ہر کام عبادت ہوگا۔ دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے، دین اسلام پھیلانے کے لیے عرب کے سرزمین سے انڈونیشیا تشریف لائے، دو صحابی رسول، اور وہاں انہوں نے تجارت شروع کی، دکان کھولا، اسٹور کھولا، اور ان کی امانتداری دیانتداری کی اتنی شہرت ہوئی کہ جب وہ دکان بند کر کے نماز پڑھتے تھے تو لوگ باہر لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اور دکان والے کھڑے ہیں کھولے ہوئے ہیں وہاں سامان کیوں نہیں لیتے کہ یہ دکان ابھی بند ہے 1 گھنٹے کے بعد کھلے گا؟ بولا کہ بھائی ان کا سامان جو ہے 1 نمبر سامان ہوتا ہے، جس سامان کے بارے میں جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے، وزن جو دیتے ہیں وہی وزن ہوتا ہے، بالکل کم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کے سامان میں کوئی عیب ہو تو وہ پہلے دکھا دیتے ہیں کہ اس سامان میں یہ عیب ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو لیں یا تو نہیں لیں، لہذا ہم لوگ یہیں سے سامان لیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا بھائی یہ 2 آدمی ہے کون؟ ان کے بارے میں بات نہیں کرو۔ پوچھا گیا، معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، عرب سے آئے ہیں تجارت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام اتنا بہترین تجارت بتاتا ہے، اتنا سچا اختیار بتاتا ہے، اس واقعے کو سن کر پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا، پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ تو محترم بزرگوں دوستو، انہوں نے معاملات کے ذریعے سے دعوت دیا، معاملات کے ذریعے سے اسلام کا معاملات پیش کیا۔ گویا کہ ہمارے ہر عمل کے اندر دعوت ہے، نماز کے اندر دعوت ہے، روزے کے اندر دعوت ہے، زکوٰۃ کے اندر دعوت ہے، حج کے اندر دعوت ہے، ہمارے چلنے کے اندر دعوت ہے، ہمارے معاملات کے اندر دعوت ہے، ہمارے ہر عمل میں دعوت ہے۔ اگر اسلام کے مطابق ہم کام کریں تو ہمارے عمل سے غیر متاثر ہو کر وہ کہے گا اسلام اتنا اچھا عمل بتاتا ہے، وہ بھی اسلام قبول کریں گے، اور ہم اسلام کے لیے ایک آئینہ ہے، ہم نمونہ ہیں۔ ہماری نماز کو غیر نہیں دیکھنے آتے، ہمارے روزے کو نہیں دیکھنے آتے، ہمارے حج کو نہیں دیکھنے آتے، ہم کعبہ میں جا کے مکہ مدینہ میں جا کے حج کرتے وہ دیکھنے نہیں جاتے، وہ ہمارے معاملات کو دیکھیں گے کہ اسلام کیسا معاملات جن کو سکھاتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، تو ہم اسلام کے آئینے ہیں، ہم اسلام کے ترجمان ہیں، ہم اتنا اچھا سے اچھا معاملات کر کے لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ متاثر ہو کر وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان کا دن ہمارے سامنے سے گزرتا جا رہا ہے۔ محترم دوستو، اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، جتنا لینا ہے لے لیجیے۔ یہ رمضان چلا جائے گا، اس کے بعد افسوس کرتے رہیں گے کہ کاش کہ ہم کچھ کما لیا ہوتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کے توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نماز و روزہ کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے بھائی کوئی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مساجد، مقارب، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں کوئی مشکلات میں مبتلا ہو کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم تہہ دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آگے سے کوئی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قبر کی زندگی کو آسان فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے گناہیں خطائیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اے اللہ، لیکن اس سے زیادہ کہیں زیادہ تیرا رحمت ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تو رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ اسلام پر جو مشکلات آئے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو دور فرما۔ اے اللہ قرآن کی حفاظت فرما۔
اے اللہ قرآن کا واسطہ دے کر میں کہہ رہا ہوں، اے اللہ قرآن کا واسطے سے اور قرآن کے صدقے میں تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان تمام بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان تمام بھائیوں کے رزق کے اندر خوشحالی فرما دے۔ اے اللہ اپنے وطن سے دور رزق کے تلاش میں آئے ہیں، اے اللہ ان کے رزق کے اندر خوشحالی فرما دے۔ اے اللہ رحمت و نزول فرما دے، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ اس میں سے تم عنایت فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے ہمارے بھائیوں نے مانگا ہے، اے اللہ اسے عنایت فرما دے۔ اے اللہ بندے کی ضروریات کو تو خوب جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اپنی شان کے مطابق عنایت فرما دے۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق عنایت فرما دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔